بسم اللہ الرحمن الرحیم 2 اکتوبر 1187 عالم اسلام کی تاریخ کا ایک سنہری دن تھا جب 49 برس کے ایک بڑے مسلمان فاتح جو کرد نسل سے تعلق رکھتے تھے دنیا کے متنازع ترین مذہبی دارالحکومت یروشلم میں اپنے لشکر کے ساتھ ایک فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے۔ اس شہر کی تاریخ بہت متنازع تھی، کبھی یہودی، کبھی عیسائی اور کبھی مسلمان اس شہر کو فتح کرتے چلے آ رہے تھے، اور ان تینوں مذاہب کے درمیان اس شہر پر حکومت کی خواہش ہمیشہ برقرار رہتی تھی۔ اسلامی تاریخ میں یروشلم کو سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا تھا، لیکن اس کے کچھ عرصہ بعد آپسی اختلافات کی وجہ سے یہ شہر پھر سے عیسائیوں کے زیر انتظام چلا گیا۔ مسلمانوں کی طرف سے شہر پر دوبارہ قبضہ کرنے کے لیے کئی جنگیں لڑی گئیں، جنہیں تاریخ میں صلیبی جنگوں کا نام دیا جاتا ہے۔ بالآخر 88 سال کی لمبی جدوجہد کے بعد 1187 میں یروشلم پھر سے مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ بیت المقدس کی فتح اس فاتح کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد تھا، جو اسے اپنی زندگی کے 50ویں سال میں جا کر نصیب ہوا۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں یونیورسیوں کی سیریز بڑے نام، اور آج کا بڑا نام ہے النصر صلاح الدین یوسف بن ایوب، یعنی سلطان صلاح الدین ایوبی۔ سلطان کی بڑی زندگی جاننے سے پہلے آپ سے پیار بھری گزارش ہے کہ ہمارے اس معلوماتی چینل یونیورسیوں کو سبسکرائب کر لیں اور پاس بنے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ معلومات اور حقائق سے بھرپور آپ کو ہر ویڈیو ضرور ملے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نسلاً کرد تھے اور 1138 میں عراق کے شہر تقرید میں پیدا ہوئے۔ اس زمانے میں یہ ساری ریاست کردستان کہلاتی تھی، جن پر مسلمان حکمرانوں کی حکومت تھی۔ انہی حکمرانوں میں ایک بڑا نام نور الدین زنگی کا ہے، جنہیں اسلام کی تاریخ میں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ یہ وہی نور الدین زنگی تھے جنہوں نے یہودیوں کی ناپاک سازش کو ناکام بناتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے کی حفاظت فرمائی تھی۔ سلطان کے چچا نور الدین زنگی کی فوج کے ایک بڑے اور اہم کمانڈر تھے۔ اپنے چچا کی کارکردگی سے متاثر ہو کر سلطان کے دل میں بچپن سے ہی جہاد کی شدت کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب یروشلم عیسائیوں کے قبضے میں تھا اور وہ مسلمانوں کے مقدس مقام یعنی بیت المقدس کی بے حرمتی بھی کیا کرتے تھے۔ یروشلم سے آنے والی خبریں دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے بہت تکلیف کا باعث ہوتی تھیں، اور ہر مسلمان کی بس یہی خواہش ہوتی تھی کہ کوئی ایسا دن چڑھے جب مسلمان یروشلم میں فاتح بن کر داخل ہوں اور اپنے قبلہ اول کو آزاد کروا لیں۔ لیکن اس زمانے میں شاید کسی کو خبر تک نہ تھی کہ نور الدین زنگی کی فوج میں شامل یہ چھوٹا سا فوجی ایک دن اتنا بڑا کارنامہ کرے گا۔ چچا کے تعلقات اور اپنی بہترین جنگی مہارت کی وجہ سے سلطان صلاح الدین ایوبی بہت جلد ہی نور الدین زنگی کے قریب ہو گئے۔ نور الدین زنگی کی فوج نے جب مصر کو فتح کیا تو نور الدین زنگی نے سلطان کی صلاحیتوں پر بھروسہ کرتے ہوئے انہیں 564 ہجری میں مصر کا حاکم بنا دیا۔ اب سلطان جنگی میدان سے نکل کر حکومت کے تخت تک پہنچ چکے تھے، لیکن ان کی منزل مصر کی حکمرانی ہرگز نہیں تھی، کیونکہ ان کے دل میں صرف ایک ہی خواہش تھی کہ کسی طرح مسلمانوں کا قبلہ اول یعنی یروشلم پھر سے آزاد ہو۔ لیکن یروشلم کی فتح تک پہنچتے پہنچتے مسلمانوں کو دہائیوں تک جدوجہد کرنا تھی۔ مصر کی فتح کے بعد مسلمانوں نے یمن بھی فتح کر لیا۔ 1174 میں نور الدین زنگی انتقال کر گئے اور مسلمانوں کے اس مضبوط لشکر کی کمان صلاح الدین ایوبی کے پاس چلی گئی۔ سلطان نے 1182 تک شام، موصل اور حلب وغیرہ فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیے تھے۔ سلطان نے ہمیشہ امن کو جنگ پر فوقیت دی اور امن کا کوئی بھی موقع اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ اپنے بدترین دشمن کو معاف کر دینا اس انسان کی صفت تھی، کیونکہ وہ فتح مکہ کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت جو اپنے بدترین دشمنوں کو معاف کر کے پیش کی گئی تھی اس سے بہت حد تک متاثر تھے۔ مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی فتوحات دیکھ کر صلیبی فوج ذہنی طور پر پست ہونا شروع ہو گئی اور انہیں اب یقین ہو گیا کہ مسلمانوں کا اگلا مقصد یروشلم کی فتح ہے۔ اسی سازش کے طور پر صلیبیوں نے 4 سال کا ایک معاہدہ کیا جس کے تحت اگلے 4 سال میں کوئی جنگ نہیں لڑی جائے گی، لیکن صلیبیوں نے اس معاہدے کی کوئی پاسداری نہیں کی اور جہاں بھی موقع ملا مسلمانوں کو نقصان پہنچایا۔ معاہدوں کی خلاف ورزی ہوتا دیکھ سلطان پر اپنے فوجیوں کی طرف سے دباؤ بڑھنے لگا، لیکن سلطان کسی نہ کسی طرح اس معاہدے سے وابستہ رہے۔ لیکن مسلمانوں کے صبر کا پیمانہ اس وقت لبریز ہو گیا جب 1186 میں مسیحیوں کے ایک ایسے ہی حملے میں صلیبیوں نے مدینہ منورہ پر حملے کی غرض سے حجاج مقدس کی طرف اپنا سفر شروع کیا،
جب سلطان کو صلیبیوں کی اس ناپاک سازش کا علم ہوا تو فوراً انہوں نے اپنی فوج ان کے تعاقب میں روانہ کی اور حطین کے مقام پر پہنچ کر انہیں گھیر لیا۔ سلطان نے دشمن کے لشکر پر ایک ایسا آتش گیر مادہ ڈلوایا جس سے زمین پر آگ بھڑک اٹھی۔ چنانچہ اس آتشی ماحول میں 1187 کو حطین کے مقام پر تاریخ کی خوفناک ترین جنگ کا آغاز ہوا۔ اس جنگ میں صلیبیوں کو ایک بڑی قیمت ادا کرنا پڑی اور ان کے 30,000 فوجی ہلاک ہوئے اور اتنے ہی قیدی بھی بنا لیے گئے۔ رینالڈ، جو کہ امن معاہدوں کے باوجود مسلمانوں کے خلاف کارروائیوں میں ملوث تھا، سلطان نے اس کو وعدے کی خلاف ورزی پر مکمل سزا دی اور اپنے ہاتھوں سے اس کا سر قلم کیا۔ لیکن تاریخ دان رینالڈ کے قتل کی ایک اہم وجہ اور بھی لکھتے ہیں کہ رینالڈ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا کرتا تھا اور صلاح الدین ایوبی کی یہی خواہش تھی کہ وہ رینالڈ کو اپنے ہاتھوں سے قتل کریں۔ اس جنگ نے مسلمانوں کی فوج کو بہت تقویت دی اور مسلمان مسیحی علاقوں پر چھا گئے، اور مسلمانوں کے لیے اب اگلا مارکا تھا تاریخ کا اہم ترین مارکا، یعنی فتح بیت المقدس۔ حطین کی فتح کے بعد صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کی طرف رخ کیا۔ یروشلم میں موجود مسیحیوں نے اس حملے کا بھرپور دفاع کیا اور ایک ہفتے تک خون ریز جنگیں ہوئیں۔ ایک ہفتے کے دفاع کے بعد مسیحیوں نے ہتھیار ڈال دیے اور رحم کی درخواست کی۔ بیت المقدس پورے 88 سال بعد دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا اور تمام فلسطین سے مسیحی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ بیت المقدس کی دوبارہ فتح نہ صرف صلاح الدین ایوبی کی زندگی کا بہت بڑا کارنامہ تھا، بلکہ یہ تاریخ اسلامی میں بھی ایک بہت نمایاں کارنامہ ہے۔ یروشلم میں سلطان فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے اور اب وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی خواہش پوری کرنے جا رہے تھے۔ وہ خواہش تھی نور الدین زنگی کا تیار کردہ منبر بیت المقدس میں رکھنا، جو انہوں نے اپنی زندگی میں صرف اس نیت سے تیار کروایا تھا کہ جب بھی بیت المقدس فتح ہو یہ منبر اس میں سجایا جائے۔ بیت المقدس کی فتح نور الدین زنگی کی اپنی زندگی میں تو ممکن نہ ہو پائی، لیکن صلاح الدین ایوبی نے ان کی یہ خواہش ضرور پوری کر دی۔ صلاح الدین نے بیت المقدس میں داخل ہو کر مظالم ہرگز نہیں کیے اور کسی کو بھی ناحق نہیں مارا۔ انہوں نے زر فدیہ لے کر مسیحی کو امان دی اور غریب فدیہ جو نہیں ادا کر سکتے تھے ان کے فدیے کی رقم خود صلاح الدین ایوبی اور ان کے بھائی عادل نے ادا کی۔ اس فتح کے بعد سے مسلمان بیت المقدس پر مسلسل 800 سال تک حکمران رہے، لیکن گزشتہ صدی میں ہوئی عرب اسرائیل جنگ میں بیت المقدس پھر اسرائیلیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ اگر صلاح الدین ایوبی کی ذات کی بات کی جائے تو سلطان بڑے بہادر اور فیاض تھے۔ لڑائیوں میں انہوں نے مسیحیوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا کہ مسیحی آج بھی ان کی عزت کرتے ہیں۔ سلطان کے دل کے اندر جہاد کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا اور انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی کسی بیماری یا کمزوری کو اپنے جہاد کے شوق کی تسکین میں آڑے نہیں آنے دیا۔ سلطان کا جہاد کا یہ شوق فقط اللہ کی رضا کے لیے تھا اور انہیں دنیا میں کوئی عیش و آرام اور عشرت نہیں چاہیے تھی، اور نہ ہی وہ روایتی بادشاہوں کی طرح زندگی گزارتے تھے۔ تاریخ میں ایک بہت خوبصورت واقعہ ملتا ہے۔ جب نور الدین زنگی نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو مصر کا بادشاہ بنایا تو دربار میں استقبال کے وقت سلطان کے راستے پہ پھول بچھائے گئے۔ اس حرکت پر سلطان بہت حیران ہوئے اور اپنے وزیروں اور مشیروں کو مخاطب کر کے کہنے لگے، اگر مسلمانوں نے جہاد کا میدان چھوڑ کر پھولوں پر چلنا سیکھا تو کبھی بھی بیت المقدس کو آزاد نہیں کروا سکیں گے۔ بیت المقدس کی فتح کے بعد سلطان نے مسیحیوں کے مذہبی جذبات کا مکمل احترام کیا اور انہیں اپنے مقدس مقامات کی زیارت کی اجازت دی، اور آنے والے زائرین کو اسلامی ریاست کی طرف سے ہر قسم کا آرام، کھانا اور رہائش فراہم کی جاتی تھی۔ سلطان کی اس عظمت سے متاثر ہو کر بہت سے مسیحیوں نے اسلام بھی قبول کیا تھا۔ یورپ میں رہنے والے آج بھی سلطان کو عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ سلطان کی زندگی بہت سادہ تھی۔ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی ریشمی کپڑا استعمال نہیں کیا، کبھی شاہی محل میں نہیں رہے۔ وہ ایک سچے اور پکے مسلمان تھے۔ وہ ہمیشہ اپنے اکابرین کے نقشہ قدم پر چلے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا انتقال 589 ہجری یعنی سال 1193 میں ہوا۔ انہیں شام کے موجودہ دارالحکومت دمشق کی مسجد امیہ میں سپرد خاک کیا گیا۔ دوستو، ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔